اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو ٹاپک میں نے دیا ہوں وہ قوہ ہے، جس کو پاور کہتے ہیں۔ اصل قوہ ہے کیا؟ تو قوہ یہ قوت کی جمع ہے، جس کو طاقت کہتے ہیں۔ قوت کے معنی طاقت کے ہوتے ہیں۔ اس کی تعریف کی بات کی جائے تو اس کی تعریف اس طریقے سے لکھی جائے گی کہ قوہ یہ قوت کی جمع ہے۔ مسیحی نے بتایا کہ عمل کے سرچشمے کو جو ہے قوہ کہتے ہیں، اور کوئی بھی فعل جو ہے بغیر قوت کے نہیں ہو سکتا، اسی کو جو ہے قوہ کہا جاتا ہے۔ ہم کو صرف قوہ کو اتنا بتانا ہے پیپر کے اندر کہ قوہ یہ امور طبیعہ کے اندر چھٹے ارکان پہ آتا ہے، چھٹے رکن اس کو دیا گیا ہے، چھٹا نمبر اس کو دیا گیا ہے۔ قوہ طاقت، قوت کے معنی جو ہے قوہ کہلاتے ہیں، ان کی جمع ہے۔ اور بطور مسیحی جو تعریف ہے کہ عمل کا سرچشمہ قوہ کہلاتا ہے، اور کوئی بھی فعل بغیر قوت کے نہیں ہو سکتا، یہی قوہ کی تعریف ہوئی۔ بقول شیخ کہ شیخ نے کہا کہ قوہ اور افعال ایک دوسرے سے معرفت سے حاصل ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے میں ان کا تعلق ہوتا ہے۔ جب قوہ حاصل ہوگے تو فنکشن جو ہے اپنے آپ استعمال ہوگے، افعال صحیح طور پر انجام دے گی جب طاقت حاصل ہوگی تو۔ یہ بتانے والے شیخ ہے، اور عمل کا سرچشمہ بتانے والے جو ہے مسیحی ہے۔ یہ کویشچن MCQs میں آ سکتا ہے۔ پھر شیخ نے یہ کہا کہ یعنی قوت و فعل ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، یعنی ایک دوسرے کے لیے جس طریقے سے ایک دوسرے کے لیے جو ہے لازم ہے، یعنی لازم کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے بغیر یہ پوری طریقے سے ختم ہو جائے گی اگر ایک دوسرے کی سہارا نہ ملے، تو یہ بتانے والے شیخ ہیں۔ پھر کہ بقائے جنس قوت کو بھی 3 جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور بقائے نو جو ہے یہ 4 جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بقائے جنس کی بات کی جائے تو قوت طبیعہ، قوت نفسانیہ اور قوت حیوانیہ، اور بقائے نو کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر جو ہے بقائے تناسلیہ بڑھ جائے گا۔ یہ بات ہم کو یاد رکھنا ہے۔ قوت طبیعہ کیا ہے؟ تو قوت طبیعہ کہتے ہیں کہ وہ قوت جو تغذیہ اور نشو و نما کے لیے اور تولید کے افعال کے لیے جو قوت حاصل ہوتی ہے، اسی کو قوت طبیعہ کہا جاتا ہے۔ اصل میں قوت طبیعہ جو ہے کہ جو ہم غذا لے رہے ہیں اس کی وجہ سے باڈی کے اندر جو نشو و نما ہو رہی ہے، بڑھوتری ہو رہی ہے، اسی کو قوت طبیعہ کہا جاتا ہے۔ یہ چیز آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ یہ کویشچن پوچھ سکتا ہے کہ قوت طبیعہ کا عضو رئیس کون ہے؟ تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ قوت طبیعہ کا عضو رئیس جو ہے یہ جگر ہے۔ پھر قوت طبیعہ کو 2 جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ قوت طبیعہ کی پہلی قسم ہے شخصیہ، دوسری ہے تناسلیہ۔ اب شخصیہ ہے کیا؟ شخصیہ کہتے ہیں کہ غذا میں جو تصرف کرتی ہے، جو سفر کرتی ہے جو چیزیں، اس کو شخصیہ کہتے ہیں۔ یہ جو قوت ہے یہ قوت طبیعہ کی ہے، قوت شخصیہ۔ اور دوسری قوت ہے کہ قوت تناسلیہ۔ قوت تناسلیہ یا نوعیہ کہے گے کہ حیات نو یعنی انسانی بقا، یعنی نسل کے تحفظ کے لیے غذا میں جو منی، رطوبات ثانیہ وغیرہ سفر کرتے ہیں، ان قوت کو جو کہا جاتا ہے قوت تناسلیہ یا نوعیہ کہا جاتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں کہ قوت طبیعہ کو 2 جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ شخصیہ کیا ہے، تناسلیہ کیا ہے؟ شخصیہ کہ جو غذا میں تصرف کرے گی، کس کے لیے؟ نشو و نما کے لیے۔ لیکن تناسلیہ کہے گے کہ جو نوعی بقا کے لیے، بقائے نسل کو بڑھانے کے لیے جو قوت بدن کے اندر سفر کرتی ہے اس کو تناسلیہ کہے گے۔ اسی طریقے سے غذا میں تصرف کرتی ہے، اور جگر اس کا جو ہے مرکز رہے گا قوت طبیعہ کا۔ یہ چیز کویشچن پوچھ سکتا ہے کہ عضو رئیس قوت طبیعہ کا کیا ہے، تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے جگر ہے۔ آئیے اب قوت شخصیہ، وہ قوت جو انسان کی بقا کے لیے یعنی نشو و نما کے لیے غذا میں تصرف کرتی ہے، اس کی 2 اقسام ہیں۔ ایک ہے قوت غازیہ اور ایک ہے نامیہ۔ اب قوت غازیہ کیا ہے اور نامیہ کیا ہے ہم آگے دیکھتے ہیں۔ قوت غازیہ کہتے ہیں کہ وہ قوت جو جزء بدن بناتی ہے، یعنی بدن کا جز بناتی ہے۔ وہ قوت جو غذا جب ہم حاصل کر رہے ہیں
جب ہم غذا منہ کے ذریعے ہمارے پیٹ میں جا رہی ہے تو تغیر و استحالہ جو ہے پیدا کر کے غذا حاصل کرنے والے عضو کے مانند بناتی ہے۔ جو بھی غذا ہم لے رہے ہیں وہ غذا جو ہے ڈائریکٹلی حل ہو کر خون نہیں بن جاتی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب غذا ہم لے رہے ہیں تو منہ میں جاتی ہے، منہ کے ذریعے وہ معدے میں جاتی ہے، وہاں سے فعل انجام ہوتا ہے۔ جب ہم غذا منہ میں جا رہی ہیں وہیں سے فعل انجام ہو جاتا ہے شروع، شیخ کے نزدیک منہ سے ہی فعل انجام ہو جاتا ہے۔ اب اس کو 4 جماعتوں میں تقسیم الگ الگ کیا گیا ہے، لیکن ہم کو ایک ایک ٹائپ سے پڑھنا ہے۔ لیکن جو غذا عضو کے مانند جو بنتی ہے غذا، اس کو جو ہے مغتذی کہتے ہیں۔ یہ کوشچن پوچھ سکتا ہے کہ عضو کے مانند جو بناتی ہے، جو غذا بن جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اسے مغتذی کہتے ہیں۔ پھر ان کو 3 اقسام میں 3 جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہے قوت جاذبہ، ایک ہے قوت ماسکہ اور ایک ہے قوت حازمہ، اور چوتھی ایک قوت ہوتی ہے جس کو قوت دافعہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، قوت جاذبہ ہے کیا؟ جب ہم نے غذا لی اور وہ جو ہے جذب ہوئی، جو عضو تک لے جاتی ہے جو قوت، اس کو جو ہے اس کا دوسرا نام قوت جاذبہ کا محصلہ بھی ہے۔ دوسری چیز کہ دوسری جو قوت ہے وہ قوت ماسکہ ہے، جس کو ملصقہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ قوت ہوتی ہے جو غذا کو جو ہے لے جاتی ہے اور اعضاء سے چپکاتی ہے۔ تیسری کہ حازمہ، جس کو مشبہہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو قوت ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے؟ جانے کے بعد، بدن انسان میں جانے کے بعد عضو کے مشابہ جو ہے، جو ہم نے غذا لی ہے اس کو بنانے میں مدد کرتی ہے۔ اور چوتھی ہوتی ہے جس کو دافعہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو قوت ہوتی ہے کہ جو غذا ہم نے حاصل کی ہے اس کے بعد جو فاضل غذا، فاسد مادہ ہم کو حاصل ہوا ہے، اس کو بدن انسان سے باہر نکالنے کا کام کرتی ہے، جس کو قوت دافعہ کہا جاتا ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ قوت جاذبہ جب ہم غذا لے رہے ہیں تو وہ کس طریقے سے ہمارے بدن کے اندر انجام دیتی ہے، جس کو قوت جاذبہ کو 4 جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس کے اندر ہضم کے اعتبار سے ہضم معدی، کبدی، عروقی، عضوی، اس طریقے سے 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہم وہ آگے پڑھیں گے، لیکن ہم کو پہلے یہ چیز کنفرم کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ یہ چیزیں ہے کیا۔ اب آتا ہے کہ مخدومہ قوتیں کتنی ہیں، مخدومہ قوتیں کہ خادم قوتیں کتنی ہیں۔ تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قوت غازیہ کی خادم قوتیں، مخدومہ قوتیں 3 ہیں۔ پہلی ہے محصلہ، دوسری ہے ملصقہ اور تیسری ہے مشبہہ۔ اب محصلہ کی خرابی کی وجہ سے یہ MCQs آ سکتا ہے کہ محصلہ کی خرابی کی وجہ سے کون سا مرض ہو سکتا ہے، تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ مرض ہزالی ہوتا ہے۔ دیکھیے میں اتنی ڈیپلی آپ لوگ کو نہیں پڑھا رہا ہوں، کیونکہ زیادہ ڈیپلی پیپر میں ہم کو زیادہ ڈیپلی ڈیفائن نہیں کرنا رہتا ہے، صرف شارٹ میں ہم کو سمجھانا رہتا ہے کہ کون سی چیزیں کیا ہے، کس طریقے سے انجام دے رہی ہے۔ یہ چیزیں اگر پیپر میں آپ یہ سمجھو گے کہ کتاب کے طریقے سے، کتاب میں جو ہے قوت جاذبہ کو، قوت غازیہ کو اتنا بڑا بڑا ڈیفائن کیا گیا ہے، تو یہ امپورٹنٹ نہیں رکھتا ہے، بلکہ امپورٹنٹ یہ رکھتا ہے کہ آپ نے مین پوائنٹ کیا کیا چیزیں لکھی ہیں۔ میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ مین پوائنٹ کو آپ ہیڈنگ ڈال کے پیپر میں پریزنٹ کریے، انشاءاللہ آپ اچھے نمبرات سے پاس ہوگے۔ پڑھیے سب، لیکن مین کیا ہے، جو مغز ہے وہ لے لیجئے، جو مغز ہے اس کو یاد رکھ لیجئے، جو نہیں اپنے یاد رکھنے جیسی چیزیں اس کو چھوڑ دیجئے۔ پڑھنا سب کچھ ہے، لیکن ہم کو لیکچر کے ذریعے سمجھنا ہے کہ کیا چیزیں کیسی ہوتی ہے۔ میں MCQs بار بار کہتا ہوں کہ یہ MCQs آئے گا، یہ MCQs آ سکتا ہے، یہ MCQs اس طریقے سے بن سکتا ہے۔ میں الگ الگ طریقے سے اپنے جو گروپ ہے، گروپ کے اندر میں الگ الگ طریقے سے MCQs بنا کر ڈال رہا ہوں، تو میرا مقصد یہی ہے کہ MCQs اس طریقے سے آئے گے، کیونکہ میں اسٹڈی جب کر رہا ہوں تو میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ لوگ کو کہ اس طریقے سے کویشچن بن سکتے ہیں، اس طریقے سے آ سکتے ہیں۔ ہر کسی کا مائنڈ الگ الگ ہوتا ہے، ہر کوئی کویشچن ایگزامینر الگ الگ طریقے سے بنا سکتا ہے۔ تو یہ کویشچن آ سکتا ہے MCQs میں کہ جو قوت محصلہ ہے اس کی خرابی سے کون سا مرض لاحق ہو سکتا ہے، تو مرض ہزال اس کی خرابی سے لاحق ہوگا۔ پھر قوت ملصقہ کی خرابی سے جو ہے استسقاء لحمی ہوگا، اور قوت مشبہہ کی خرابی سے برس یعنی ویٹیلیگو اور بہک ہوگا۔
یہ کوشچن MCQs میں آ سکتا ہے کہ شرائط تغذیہ کتنے ہیں؟ تو شرائط تغذیہ 2 ہیں. عضو متغذی کا معتدل ہونا، جو کہ ابھی میں پڑھایا ہوں متغذی کیا ہے. دوسرا کہ غذا کی کمیت اور کیفیت میں معتدل ہونا، یعنی جو غذا ہے وہ کمیت و کیفیت کے اعتبار سے معتدل ہونا یعنی برابر ہونا. ایک کوشچن یہ آ سکتا ہے کہ کون سی عمر میں جو ہے قوت جو ہوتی ہے یہ طاقتور ہوتی ہے. تو سن نمو میں قوی جو ہے قوت پائی جاتی ہے. سن نمو کے اندر قوی قوت ہوتی ہے. یہ کوشچن آ سکتا ہے MCQs میں، یہ پوچھ سکتا ہے کہ کون سی عمر میں قوت جو ہے قوی ہوتی ہے. تو سن نمو میں ہوتی ہے. اس کے بعد کہ میں نے بتایا تھا قوت طبیعہ کی 4 قوتیں ہیں. 4 قوتیں جو ہے قوت طبیعہ کی خادمہ قوتیں جن کو کہا جاتا ہے یا خدام کہا جاتا ہے. ایک ہے قوت جاذبہ، ایک ہے ماسکہ، ایک ہے حازمہ اور ایک ہے دافعہ. میں نے یہ آپ لوگ کو ابھی کچھ دیر پہلے سمجھایا ہوں کہ قوت جاذبہ کیا ہے، کہ جب ہم غذا جذب کر رہے ہیں تو وہ کہا جا رہی ہے ہمارے بدن میں جا رہی ہے. پھر ماسکہ کہ اس کو جو ہے اس حصے کے اس عضو کے تعلق سے بنایا جاتا ہے. پھر حازمہ اس کو ہضم کیا جاتا ہے. پھر دافعہ کہ جو فضلات ہوتے ہیں ان کو دفع کر دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک کوشچن یہ آ سکتا ہے کہ سب سے زیادہ قوت طبیعہ کی خادمہ قوتوں میں فوقیت کس کو حاصل ہے؟ تو قوت حازمہ کو سب سے زیادہ قوت حاصل ہے. پھر مسیحی نے جو ہے کہا کہ معدے میں غذا جو رہتی ہے وہ تنور جیسی نہیں پکتی. یعنی مسیحی کا یہ جو قول ہے کہ مسیحی نے بتایا کہ غذا جو ہے مکمل طور پر نہیں پکتی معدے میں جا کر، بلکہ وہ 4 الگ الگ طریقوں سے گزرتی ہے. یہ بتانے والے مسیحی ہیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ غذا مکمل طور پر جو ہے نہیں پکتی ہے اور مکمل طور پر جو ہے وہاں پر استحالہ نہیں ہوتا ہے. میٹابولزم ایکٹیویٹی مکمل طور پر معدے کے اندر نہیں ہوتی ہے. پھر آتا ہے قوت نامیہ. اب قوت نامیہ کیا ہے؟ یا پھر اس کو جو ہے مترادف نام قوت نامیہ کا پوچھ سکتا ہے، جس کو مربیہ بھی کہا جاتا ہے. جس طریقے سے میں نے پچھلی اس میں بھی بتایا ہوں کہ ہر چیز الگ الگ طریقوں سے ڈیفائن ہے. تو یہاں پر جو ہے قوت نامیہ جس طریقے سے میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی بیان کیا ہوں، بتایا ہو، بات رکھا ہو اپنی، کہ قوت نامیہ اور قوت جاذبہ میں بات چل رہی تھی جو کہ قوت طبیعہ کی ہی قسم ہے. میں نے کہا تھا کہ ہم آگے پڑھیں گے ہضم معدی، ہضم کبدی، ہضم عضوی، ہضم عروقی. تو یہ جو ہے قوت نامیہ کی اقسام ہے. قوت نامیہ ہے کیا؟ تو شیخ نے کہا کہ یہ وہ قوت ہے جو بدن انسان کی بڑھوتری اور اضافے کا عمل انجام دیتی ہے. وہ قوت کو جو ہے قوت نامیہ کہتے ہیں. اب بڑھوتری کیا ہے؟ نشو و نما جس کو کہتے ہیں ہم، نشو و نما ہونا، جسم کا بڑھنا، یعنی جسم کے بڑھنے کے لیے جو قوتیں انجام دیتی ہے وہ قوت نامیہ یا مربیہ کہلاتی ہے. اس کو 4 جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے. 4 الگ الگ مرحلوں سے یہ گزرتی ہے. یعنی جس کو یہ کوشچن آ سکتا ہے کہ قوت نامیہ کی تعریف کرتے ہوئے قوت نامیہ کی حزوم اربع کو ہم کو سمجھائیے. تو حزوم اربع ہے کیا؟ سب سے پہلے ہم کو یہ پتہ ہونا چاہیے. حزوم اربع کہتے ہیں، سب سے پہلا جو ہے کہ ہم کو لکھنا ہے حزوم اربع. یہ اربع کے معنی 4 کے ہوتے ہیں اور حزوم کے معنی ہضم سے یہ لیا گیا ہے، جس کے اندر غذا جو ہے استحالے کے بعد جو ہم کو حاصل ہوتی ہے آخر میں جا کر عضو تک کے جو غذا پہنچتی ہے خون بن کر، اسی کو یہاں پر مکمل ڈیفائن کرنا ہے. اب سب سے پہلے آتا ہے ہضم معدی، دوسرا ہے ہضم کبدی، تیسرا ہے ہضم عروقی اور چوتھا ہے عضوی. اب ان کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں وہ تھوڑا سمجھ لیجئے، جس کو تغیرات غذائی بھی کہتے ہیں کہ غذا کا استحالہ کس طریقے سے ہو رہا ہے. سب سے پہلے ہضم معدی میں کہ ہم جب غذا لے رہے ہیں تو غذا لینے کے بعد معدے میں جاتی ہے. معدے کے اندر کچھ دیر جو ہے وہ رکتی ہے، وہاں پر جو ہے ہضم معدی اپنا فعل انجام دیتا ہے. ہضم معدی جب اپنا فنکشن مکمل طور پر کر لیتا ہے، اس کے بعد وہی غذا وہاں سے استحالہ میٹابولزم ایکٹیویٹی مکمل ہونے کے بعد وہ غذا کہاں جاتی ہے؟ کبد کے اندر. وہ غذا جائے گی کہاں؟ کبد کے اندر. اب کبد کیا کرے گا کہ وہاں پر جو بھی اس کے فنکشن ہے
جو بھی اپنے اعمال ہے، جو بھی استحالہ تغیرات جو اس پہ کرنا ہے، میٹابولزم ایکٹیویٹی جو کبد کے اندر رہے گی، وہ غذا کی جو ہے وہاں پر مکمل ہوگی۔ پھر کبد کے بعد کہا اپنا فعل انجام دینے کے بعد وہ بلڈ جو ہے پھر وینز کے ذریعے ہارٹ میں جائے گا، پھر ہارٹ اس کو پمپنگ کے ذریعے آگے پہنچائے گا۔ اب قلب کے ذریعے پھر کیا ہوگا کہ قلب کے اندر آنے کے بعد وہ یہ ہوگا کہ قلب اس کو پمپنگ کے ذریعے، آرٹریز کے ذریعے جو ہے جہاں پر بھی جس عضو کو اس غذا کی ضرورت رہے گی وہ وہاں تک کے پہنچا دے گا۔ اب میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے غذا لی تھی، لیکن وہ غذا جو ہے پہلے معدے میں گئی، پھر کبد میں گئی، پھر عروق میں گئی اور وہ عضو تک کے پہنچ گئی، لیکن عضو تک کے غذا کی طریقے سے نہیں پہنچی ہے، بلکہ ہم نے جو غذا لی تھی وہ بلڈ بن کر عضو تک کے پہنچی ہے۔ اسی ہضم کو ہم کو سمجھانا ہے۔ اب قوت نفسانیہ ہے کیا؟ تو وہ قوت جو اعضاء کی حس و حرکت کے لیے انجام دیتی ہے اس کو قوت نفسانیہ کہا جاتا ہے۔ اب قوت نفسانیہ کو دو جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ براہ راست ادراک، پہلے مدرکہ ہے اور محرکہ ہے۔ مدرکہ کہیں گے کہ جو براہ راست ادراک کرے گی، یعنی سمجھ بوجھ اور احساسات پیدا کرے گی، اور دوسری جو ہے محرکہ کہ حرکت کا باعث براہ راست یا بالواسط ڈائریکٹ بن جاتی ہے۔ انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ جو قوت انجام دے گی وہ محرکہ ہوگی، اور سمجھ بوجھ احساس وغیرہ کی جو قوت ہوگی اس کو مدرکہ کہے گے۔ ایک ایک کو ہم سمجھیں گے نیچے۔ اب قوت محرکہ ہے کیا، جس کو موٹار بھی کہا جاتا ہے۔ اب قوت محرکہ کہ براہ راست یا بالواسط حرکت کے لیے جو قوت انجام دی جاتی ہے اسے قوت محرکہ کہتے ہیں۔ اس کو دو جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے، قوت شوقیہ اور قوت فعلیہ۔ اب ایک چیز کہ ہمارے بدن کے اندر کسی چیز کا شوق آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ قوت شوقیہ کیا کرے گی؟ یہ وہ قوت ہے جو بدن کے اندر کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ایک شوق پیدا کرے گی۔ اور قوت فعلیہ کیا کرے گی کہ خیال کا عملی جامہ جو شوقیہ کے پہلے جو عمل انجام دے گی وہ فعلیہ ہوگی، یعنی کسی بھی خیال کو جو عملی جامہ پہنائے گی وہ جو قوت ہوگی وہ شوقیہ سے پہلے والی قوت فعلیہ ہوگی، یعنی جو اپنا فعل انجام دے گی۔ اب قوت شوقیہ کی یہ کوشچن MCQs میں آ سکتا ہے کہ قوت نفسانیہ کی کتنی اقسام ہیں۔ دوسرا کوشچن یہ آ سکتا ہے کہ قوت شوقیہ کی کتنی جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو ایک ہے قوت شوقیہ کو، ایک ہے قوت شوقیہ اور دوسرا ہے غضبیہ۔ اب شوقیہ کیا کرے گی؟ شوق پیدا کرتی ہے، اور غضبیہ یہ ہے کہ خوف جو ڈر ہے اس کو دور کرتی ہے، یعنی کسی بھی چیز سے جو ہے ڈراتی ہے۔ کیونکہ اگر آپ لوگ کو جو ہے یہ ہو کہ کسی چیز کو کھانے کا شوق ہو تو آپ کو جو قوت انجام دے گی وہ شوقیہ ہی کرے گی، لیکن غضبیہ کہ کسی چیز سے ڈرے گے آپ لوگ، بھیانک خوف ڈر جو بیٹھ جاتا ہے، وہ جو قوت انجام دے گی اسے کہے گے قوت غضبیہ۔ اب پھر آ سکتا ہے یہ کوشچن کہ قوت فعلیہ، ابھی ہم نے قوت فعلیہ دیکھا ہے کہ قوت شوقیہ سے پہلے جو ہے جو انجام دے گی خیالات کو بنانے کے لیے وہ قوت فعلیہ ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ چار جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہے خیالیہ، دوسرا ہے شوقیہ، تیسرا ہے عازمہ اور چوتھا ہے عملیہ۔ اب پہلے کہ کسی بھی چیز کو ڈائریکٹلی آپ کر لیتے ہو کہ عمل کر لیتے ہو، کرو گے کسی بھی چیز پہ عمل ڈائریکٹ۔ جیسے فرض کرو کہ آپ کو ممبئی جانا ہے تو آپ لوگ کو جو ہے پہلے خیال آئے گا، پھر آپ کو شوق بڑھے گا کہ مجھے وہاں گھومنے جانا ہے، پھر آپ عزم کرو گے کہ مجھے یہ تاریخ کو جانا ہے، پھر عمل کرو گے کہ وہ تاریخ کو نکل جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے قوت فعلیہ بھی ہے کہ سب سے پہلے آپ کے ذہن میں قوت خیالیہ آئے گی کہ آپ خیال کرو گے، سوچو گے اس کے بارے میں، پھر ایک شوق بڑھے گا کہ نہیں وہاں گھومنے کے لائق اتنا اچھا ہے، میں جا سکتے ہوں، جاتا ہوں، چلو دیکھ کر آئے گی کس طریقے سے ہے، پھر شوق ہوا، پھر آپ عزم کرو گے، عازمہ کہ عزم کرو گے مجھے اتنی تاریخ کو جانا ہے، پلان بناؤ گے کہ کہاں جانا ہے، کہاں رکنا ہے، کیا کرنا ہے، اور پھر کہ ایک وقت آئے گا آخری قوت جو رہے گی کہ آپ عمل کر لو گے، وہاں تک پہنچ جاؤ گے۔ اسی طریقے سے قوت فعلیہ بھی جو ہے کسی بھی شوق کو یا کسی بھی ڈر کو جو ہے نکالنے کے لیے جو قوت انجام دیتی ہے، شوق کو بڑھانے کے لیے جو قوت انجام دیتی ہے، وہ قوت فعلیہ کو چار جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اب اس کو بتانے والے کہ علامہ نفیس نے کہا
کہ قوت فاعلہ کی اقسام سے ارادی حرکت عمل میں آتی ہے. جو بھی ہم ارادہ کریں، جس طریقے سے میں نے مثال بتایا ہوں، یہ بتانے والے علامہ نفیس ہے کہ انہوں نے کہا کہ قوت فاعلہ کی جو اقسام ہیں اسی سے ارادی حرکت انجام پاتی ہے. شیخ الرئیس بولی سینا نے کہا کہ قوت محرکہ کے مسالک اعصاب ہوتے ہیں. اسی طریقے سے دوسرا کہا شیخ نے کہ قوت محرکہ قوت واہمہ کے تابع ہوتی ہے، جو کہ وہم سے لیا گیا ہے. اسی طریقے سے ایک ہے کہ قوت شوقیہ کی خادم قوت شوقیہ اور غضبیہ ہے. میں نے بتایا ہوں، ابھی ہی کچھ دیر پہلے بتایا ہوں کہ قوت شوقیہ کو دو جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک شوقیہ ہے اور ایک غضبیہ ہے. ایک شوق پیدا کرے گی، ایک ڈر سے ڈرائے گی. ایک چیز یہ کوشچن MCQs میں آ سکتا ہے کہ قوت مدرکہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو قوت مدرکہ کی 10 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، قوت مدرکہ کی 10 اقسام کیا ہیں؟ اب قوت مدرکہ ہے کیا؟ تو شعور و ادراک کا عمل، کہ کسی بھی چیز کو جو ہے شعور کہتے ہیں، سوچنا، باصلاحیت ہونا، اور ادراک کا جو عمل ہوگا وہ قوت مدرکہ کی وجہ سے ہوگا، جس کو انگلش کے اندر پرسیپشن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو 10 جماعتوں میں 10 اقسام اس کی بتائی گئی ہے، لیکن اصل قوت مدرکہ کو 2 جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے. حواس خمسہ ظاہرہ بھی ان کو کہا جاتا ہے اور حواس خمسہ باطنہ بھی کہا جاتا ہے، یا قوت ظاہرہ یا قوت باطنہ کے نام سے بھی ان کو جانا جاتا ہے. اس طریقے سے آپ کو یہ کوشچن MCQ آ سکتا ہے کہ حواس خمسہ ظاہرہ کیا ہے یا حواس خمسہ باطنہ کیا ہے. تو آپ لوگ کو ان کے 5 نام پتہ ہونا چاہیے کہ حواس خمسہ ظاہرہ میں کیا آتے ہیں اور باطنہ میں کیا آتے ہیں. آئیے اب میں سب سے پہلے حواس خمسہ ظاہرہ کی بات کروں تو حواس خمسہ ظاہرہ میں آتے ہیں باصرہ ہے، سامعہ ہے، ذائقہ ہے اور شامہ ہے، اور ایک آخر میں لامسہ ہے. یہ قوتیں ہیں. میں یہاں پر قوتیں نہیں لکھتا ہوں، میں شارٹ لکھتا ہوں. آپ لوگ کو قوت لگانا ہے. میں یہ پیپر کے حساب سے آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے لکھتا ہوں تاکہ آپ لوگ کے آسانی سے دماغ میں بیٹھ جائے چیزیں. اب حواس خمسہ ظاہرہ کی 5 قوتیں. قوت باصرہ ہے کیا؟ جو دیکھنے کی قوت ہے، جس آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں، اس کا آلہ جو ہے آنکھ ہے، لیکن یہ آنکھ کے ذریعے جو ہم دیکھتے ہیں یہ دماغ میں ہماری شکل بنتی ہے. پھر وہاں پر جو شکل بنتی ہے یہ قوت نفسانیہ میں اسی لیے رکھا گیا ہے. دوسری چیز کہ قوت سامعہ، جس کا آلہ جو ہے کان ہے، کان کے ذریعے ہم سنتے ہیں. جو بھی چیز ہوتی ہے یہ کان کے ذریعے سنتے ہیں، پھر دماغ تک جاتی ہے، پھر دماغ وہاں سے جو ہے ہم کو بتاتا ہے، ہم اس طریقے سے سمجھتے ہیں. تیسری کہ قوت ذائقہ. قوت ذائقہ کا جو آلہ ہے یہ زبان ہے. زبان کے ذریعے ہم چیز کو چکھ کر محسوس کرتے ہیں کہ کھٹا ہے کہ میٹھا ہے. پھر کڑوا اگر رہا تو ہمارا دماغ کہتا ہے کہ کڑوا ہے، تو ہم جو ہے ٹیڑھے ٹاڑے منہ جو بناتے ہیں. یہ جو قوت انجام دے رہی ہے یہ قوت ذائقہ کے ذریعے جو حواس خمسہ کی جو قوت ہے، قوت مدرکہ کے ذریعے جو دماغ میں فعل ہو رہا ہے، یہی کہلاتا ہے. ہم کو یہی قوت نفسانیہ کو سمجھنا ہے. چوتھا ہے قوت شامہ. قوت شامہ ہے کیا؟ جس کو سونگھنے کی صلاحیت کہتے ہیں. اب قوت شامہ جو ناک کے ذریعے سونگھی جاتی ہے. اب ہم جب سونگھ رہے تو اگر خوشبو آئی تو ہمارا دل بھی خوشگوار رہتا ہے، کہ ہمارے جسم جو ہے اس خوشبو کو اور زیادہ، جب وہ دماغ کے اندر وہ لے کر جاتے ہیں، سینسیشن جاتے ہیں، دماغ کہتا ہے کہ بہت اچھی خوشبو ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ پھولوں کے عادی ہوتے ہیں، جب ان کو خوشبو آتی ہے تو وہاں پر رک جاتے ہیں، تھوڑی دیر سکون لے لیتے ہیں. اسی طریقے سے اگر بدبو آئے تو ہماری ناک فوراً گواہی دے دیتی کہ یہاں سے بدبو آ رہی ہے، تو فوراً ہم کیا کرتے ہیں، ناک کو دبا کر وہاں سے نکل جاتے ہیں. اس کے لیے جو قوت انجام دی جا رہی ہے وہ قوت شامہ ہے، جو کہ قوت مدرکہ کی ہی قسم ہے، جو شعور و ادراک پیدا کر رہی ہے، ہم کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے رہی ہے. یہی شعور و ادراک پیدا کرنے والی قوت شامہ ہے. اب قوت لامسہ ہے کیا؟ قوت لامسہ کہتے ہیں جلد کے ذریعے جو قوت انجام دی جاتی ہے. جیسے اگر میں کسی گرم چیز کے اوپر ہاتھ لگا دوں تو فوراً کیا کریں گے کہ میرے سینسیشن جو ہے، اعصاب جو ہے وہ برین کو کیا کریں گے، وہاں پر پہنچا دیں گے. جو بھی قوت وہاں پر انجام ہو رہی ہے کہ یہاں پر گرم چیز ہے، آپ وہاں سے ہاتھ ہٹا لو، تو اس ہاتھ ہٹانے کے نتیجے میں ادھر سے آرڈر آئے گا دماغ کا کہ یہاں سے ہاتھ ہٹا لو، گرم چیز ہے، ورنہ ہوشیاری کرو گے تو ہاتھ جل جائے گا. تو یہ جو قوت ہے قوت لامسہ کہلائے گی.
اب آتا ہے حواس خمسہ باطنہ، جو کہ قوت مدرکہ کی ہی قسم ہے۔ خمسہ کے معنی 5 کے ہوتے ہیں، لیکن باطنہ کے معنی بدن کے اندر، جسم کے اندر، بدن کے اندر جو قوتیں انجام دے رہی ہے اسی کو کہا جاتا ہے حواس خمسہ باطنہ، جس کے اندر 5 قوتیں ہیں۔ ایک حصے مشترک جو احساس پیدا کرتی ہے، جو قوت ہمارے بدن میں احساس پیدا کرتی ہے اسے کہتے ہیں حصے مشترک۔ دوسری چیز ہے قوت متخیلہ۔ متخیلہ یہ ایک لفظ سے ماخوذ ہے جس کو خیالات کہتے ہیں۔ اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہوگے تخیل کرنا، ایک ورڈ ہے تخیل، جس کے معنی ہوتے ہیں خیال کرنے کے۔ آپ دیکھ سکتے ہو کہ متخیلہ میں تخیل ورڈ بھی بن رہا ہے، تخیل کے معنی ہوتے ہیں خیالات کے۔ اب آتی ہے قوت متخیلہ جو کہ خیالات والی ہے، جس کے ذریعے ہمارے دماغ میں خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اب خیال کا بننا یہ بھی تو کسی قوت کی وجہ سے ہی ہوگا، تو اس قوت کو کہتے ہیں قوت متخیلہ۔ اب ایک آتی ہے تیسری ہے حواس خمسہ باطنہ میں واہمہ۔ واہمہ کہتے ہیں کہ وہ قوت جو جسم کے اندر، بدن کے اندر، وہ قوت جو وہم پیدا کر رہی ہے، یعنی ایسی قوت جو ہمارے اندر وہم ڈال رہی ہے، وہم بتا رہی ہے، جو کسی بھی طریقے کا ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی میرے بارے میں خسر فسر کر رہا ہے، یہ بھی قوت واہمہ کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے کہ ہم وہم کر رہے ہیں کہ کوئی میرے بارے میں باتیں کر رہا ہے، کوئی میرے بارے کو اچھا بول رہا ہے، برا بول رہا ہے، یہ ایک قوت ہو گئی۔ تو یہ جو قوتیں ہوتی ہے، وہم ڈالنے والی جو قوت ہوگی، یہ قوت واہمہ کہلائے گی۔ اسی طریقے سے قوت حافظہ، کہ کسی بھی چیز کو حفظ کرنا۔ جی بتائیے۔ اب پھر آتا ہے قوت حافظہ۔ اب قوت حافظہ کیا ہے؟ کہ کسی چیز کو ہم یاد کر رہے ہیں اور وہ ہمارے دماغ میں جو بیٹھ رہی ہے، یہ جو قوت ہمارے دماغ میں جو جانے والی قوت ہے، حفظ ہونے والی جو قوت ہے، وہ کہلائے گی قوت حافظہ۔ اور ایک ہے کہ متصرفہ۔ متصرفہ کہتے ہیں کہ الگ الگ تصرف پیدا کرنے والی قوتیں۔ تصرف جو ہے یہ ایک ورڈ ہے، عربی کا ورڈ ہے، جس کے معنی الگ الگ خیالات پیدا ہو گئے۔ جیسے میرا کوئی دوست ہے، تو اب وہ دوست میرے دوست کا ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ کس طریقے سے میں اس کو دوست بنا لوں، یا میرے دوست کا کوئی دشمن ہے تو کس طریقے سے میں اس کو دشمن بنا لوں۔ اس طریقے کی جو الگ الگ تصرف پیدا ہو گئے باڈی کے اندر، جو خیالات پیدا ہو گئے دماغ کے اندر، وہ جو کہلائے گی قوت متصرفہ کہلائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اب ایک آتا ہے قوت حیوانیہ۔ اب قوت حیوانیہ ہے کیا؟ تو وہ قوت ہے جو عضو رئیس جس کا قلب ہے، اور قلب میں انقباض و انبساط، انقباض و انبساط کہتے ہیں سسٹولک اور ڈائسٹولک، جو قوت پیدا کرتی ہے، اور اس کا عضو رئیس قلب ہے۔ اور یہ کیا کرتی ہے کہ قلب سے جو بھی قوت مل رہی ہے، قوت حیوانیہ شرائن کے ذریعے عضو تک لے جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، شرائن کے ذریعے قلب سے لے کر عضو تک لے جائے گی، اس کو کہے گے قوت حیوانیہ۔ دوسری چیز کہ اب قوت حیوانیہ کو 2 جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک ہے قوت فاعلہ اور ایک ہے منفعلہ۔ اب فاعلہ ہے کیا؟ فاعلہ کہتے ہیں کہ قلب کے انقباض و انبساط سے جو قوت حاصل ہوتی ہے، اور نسیم یعنی آکسیجن جو حاصل ہو رہی ہے، اور دخان CO2 جو خارج ہو رہی ہے، CO2 کو خارج کرنے کا کام اور آکسیجن کو حاصل کر کے بدن تک کے پہنچانے کا کام جو ہے، یہ قوت فاعلہ کا ہوتا ہے۔ یہ کوشچن MCQs میں آ سکتا ہے کہ آکسیجن کو حاصل کرنے اور CO2 کو خارج کرنے کا کام قوت حیوانیہ کی کس قوت کا ہوتا ہے؟ تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے قوت فاعلہ کا ہوتا ہے۔ اب آئیے قوت منفعلہ ہے کیا؟ قوت منفعلہ کہتے ہیں کہ انفعالات نفسانیہ، یعنی جو بھی دماغی انفعالات ہوتے ہیں، غیر طبعی صورت ہوتے ہی ہے، اس کی جو ہے غم و غصے کی حالت میں جو غیر طبعی حالت ہو جاتی ہے انسان کی، کہ غم آیا تو ایک دم ڈپریشن ہو جائے گا، تو یہ جو قوت ہو رہی ہے قوت حیوانیہ کے ذریعے ہی انجام پا رہی ہے، کہ ڈپریشن آئے گا تو وہ ایک دم ڈاگر ہو جائے گا، ایک دم کچھ سوچے گا، تو اس کے ذریعے الگ الگ خیالات آئیں گے۔ غصے کی حالت میں کہ انسان بہت زیادہ جوشیلا ہو جاتا ہے، یہ قوتیں جو بھی قوت انفعالات نفسانیہ کی وجہ سے، قوت منفعلہ کی وجہ سے قوت حیوانیہ جو ہے یہ اعتدال سے زیادہ بڑھ جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک چیز یہ پوچھ سکتا ہے اس میں MCQs کہ اعضائے حیوانیہ کا یعنی قوت حیوانیہ کا عضو رئیس کیا ہے؟ تو قلب قوت حیوانیہ کا عضو رئیس ہے۔
یہاں تک کہ میں آج کچھ ٹاپک کور کیا ہوں، کچھ چیزیں